آپ کو کیا لگ رہا ہے شعیب شاہین صاحب جس طرح نالاں دکھائی دے رہے تھے عدالتی رویے سے، اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ انہیں کوئی امید لگ نہیں رہی ہے؟ دیکھیے ابھی جہاں تک ان کا چیئرمین تحریک انصاف کی فوری رہائی کا معاملہ ہے تو وہ مجھے کچھ مشکل نظر آ رہی ہے، کیونکہ یہ معاملہ ایک طرف ایک کیس تو ہے نہیں ہے، 200 کے قریب ایف آئی آر ہیں اور ہر ایف آئی آر ایسی ہے کہ جس میں گرفتاری ممکن ہے، اور اگر آپ اس کے ساتھ غیر کا جو نامعلوم افراد ہر ایف آئی آر میں شامل ہیں تو ان میں ہو سکتا ہے کہ کسی جگہ یہ بھی کہا جائے کہ جناب چیئرمین تحریک انصاف فلاں جگہ تھے، منہ پہ ڈھاٹا لپیٹا ہوا تھا، تو یہ تو بات ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے مجھے ابھی امیڈیٹلی مشکلات ان کی آسان ہوتی نظر نہیں آ رہی، لیکن بہرحال اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوگا کہ آپ جیسے جیسے آگے بڑھتے چلے جائیں گے، ایک ایک کیس، دوسرا کیس، تیسرا کیس، پھر آپ کو کہیں نہ کہیں سے تو شروع کرنا ہے۔ تو اب یہ گرفتاری تو چونکہ ہو چکی ہے، اب ایک کیس میں گرفتاری ختم ہوگی، دوسرے میں شروع ہو جائے گی، دوسرے کا پھر یہی معاملہ ہوگا، پھر کوئی تیسرا آ جائے گا، تو یہ معاملہ ابھی اتنی جلدی سلجھنے والا نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے عدالتوں کے اوپر جب بھی اس طرح کے مقدمات ہوتے ہیں دباؤ بہت زیادہ ہے۔ جو تحریک انصاف دیکھیے جو تحریک انصاف کی مخالف قوتیں ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون ہے، جناب مولانا فضل الرحمان ہے، اب حکومت میں نہیں ہے، لیکن وہ آپ انہیں یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ مکمل طور پر حکومت سے باہر ہے۔ اچھا، اب بھی صورت آپ دیکھ چکے ہیں کہ پہلے انہوں نے نہ صرف دستور کا صریح حکم جو الیکشن کرانے کا تھا، انہی جماعتوں نے پارلیمنٹ میں بیٹھ کے کہا کہ نہیں جی ہم تو نہیں کروائیں گے، اور اس کے بعد جب عمران خان صاحب کو صرف ایک کہا کہ جناب گڈ ٹو سی یو چیف جسٹس نے، تو اس کے اوپر کیا کچھ نہیں کیا گیا۔ آپ دیکھ لیجئے کہ سپریم کورٹ کے دروازے پر ہجوم کیا گیا۔ پھر نواز شریف صاحب آپ دیکھ لیجئے کہ انہوں نے کل لندن میں کیا کہا، اور پھر اس کے بعد مریم صاحبہ نے ٹویٹ کر دیا، مریم اورنگزیب صاحبہ نے ٹویٹ کر دیا، پھر کتنے سارے کام جو ہے بیک وقت شروع ہو گئے۔ دیکھیں یہ آخر انسان ہی ہے نا، کیونکہ خود مولانا فضل الرحمان نے لاہور میں ہی فرمایا تھا کہ ہم نے جب سے ان کے دروازے کے سامنے ہجوم کیا ہے یا دھرنا کیا ہے تو اس دھرنے کے بعد سے عدالتی رویہ بہتر ہوا ہے۔ تو یہ تو خود جناب مولانا فضل الرحمان مدظ اللہ العالی کہہ رہے تھے نا۔ تو جب آپ کی عدالتوں پہ اس طرح کے پولیٹیکل دباؤ ہوں اور مسلسل ایک طرف سے دبانے کی کوشش جاری ہو اور اس کو باقاعدہ آرکیسٹریٹ کیا جائے اور کنسرٹڈ ایفرٹ ہو، تو ڈیفینیٹلی آپ شاید اس کے اثرات، مجھے تو نہیں امید کہ ہمارے جج صاحبان کے آئیں گے، لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ شاید آپ بھی بطور ایک شہری کے میں نے یہ چیز محسوس کی کہ 3 عدالتیں اس ایک کیس میں انوالو ہو چکی ہیں، ہماری سیشن کورٹ، ہماری ہائی کورٹ، پھر ہماری سپریم کورٹ، لیکن معاملات کسی ایک نہج پہ پہنچتے دکھائی نہیں دے رہے۔ اس کا ذمہ دار ہم کسے سمجھیں؟ دیکھیے اس میں تھوڑا سا جو پاکستان تحریک انصاف کی اپنی بھی کہیں غلطی موجود ہے۔ میں ایک یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ سارا کیس ظاہر ہے یہ پروفیشنل لوگ لڑ رہے ہیں، لیکن یہ جو جس کیفیت کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے کہ کچھ تھوڑا سا سمجھنا دشوار ہے اس معاملے کو، تو اس میں میرا خیال یہ ہے کہ انہیں کچھ کرنا پڑے گا کہ اپنی پوری کی پوری ٹیم کو کسی ایک جگہ بٹھائیں اور پھر پتہ چلے کہ کون کہاں پہ کیا کر رہا ہے۔ اب بھی تو کر تو رہے ہیں یا شاید وہ مناسب طریقے سے بتا نہیں پا رہے، تو ایک جو معاملہ ہے یہ تھوڑا سا ہوچ پوچ تو ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان میں جو قانون ہے وہ اپنا راستہ بنانے کے لیے آزاد ہے تھیوریٹیکلی، لیکن بعض اوقات پاکستان میں جو گریوٹی ہے نا وہ بھی گریوٹی کی طرح کام نہیں کرتی، یعنی کشش ثقل جو ہے وہ کشش ثقل کی طرح کام نہیں کرتی، اور پانی بجائے نیچے جانے کے اوپر کی طرف چل پڑتا ہے۔ اچھا، تو یہاں پر تھوڑا سا دیکھیے یہ بعض اوقات سائنس جو ہے نا وہ یہاں پہ سائنس کے اصول، قانون کے اصول، یا جس طرح کے جتنے بھی علوم ہیں ان کے جتنے بھی قابل قبول اصول ہیں جو کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، وہ جب آپ ان کو پاکستان میں اپلائی کرتے ہیں تو نتیجہ کچھ اور نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ابھی تک چونکہ جس طرح قانون اپنا راستہ بنا رہا ہے، تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ قانون اپنا راستہ کس طرف بناتا ہے، یہ ابھی اٹ از یٹ ٹو بی سین۔ حبیب صاحب، چیف الیکشن کمشنر کا اپنا فیصلہ، انہوں نے ملاقات سے انکار کیا، لیکن اب صدر صاحب نے بھی وزارت قانون و انصاف کو خط لکھ دیا ہے اور ان سے کہا ہے کہ وہ بتائیں کہ الیکشن کی تاریخ دینا اصل میں کس کا اختیار ہے۔ دیکھیے اہم بات تو یہ ہے کہ صدر صاحب کی دعوت پہ یا صدر صاحب کے بلانے پہ، طلب کرنے پہ چیف الیکشن کمشنر کو وہاں جانا چاہیے تھا،
یہ پاکستان کا ریاستی نظم ہے اور ریاستی نظم میں کوئی ذاتی معاملات تو ہوتے نہیں ہیں. ایسا تو نہیں ہے کہ مسمی ڈاکٹر عارف الوی نے مسمی اسکندر سلطان راجہ کو چائے پہ بلایا ہے اور مسمی اسکندر سلطان راجہ نے کہا ہے کہ مسمی ڈاکٹر عارف الوی سے میرے معاملات ٹھیک نہیں ہیں تو لہٰذا میں چائے پہ نہیں جاؤں گا. کوئی ذاتی ملاقات کوئی ذاتی ملاقات تو ہمیں ان دونوں کی اس سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. ہم بات کر رہے ہیں کہ صدر مملکت کی اور چیف الیکشن کمشنر کی. تو چیف الیکشن کمشنر ہر حوالے سے جب ریاست کا سربراہ اسے بلا رہا ہے اور کسی کو بھی وہ بلا رہا ہے تو پھر کسی شخص میں یہ جرت نہیں ہونی چاہیے اور اسے اپنے عہدے کی تکریم کا خیال کرنا چاہیے اور صدر کی تعظیم کرنی چاہیے کہ جب صدر نے اسے بلایا ہے تو پھر وہاں پہ جائیں. دیکھیے میں ایک دفعہ ایوان صدر گیا, صدر ہوا کرتے تھے ممنون حسین مرحوم. ایک دفعہ میں وہاں گیا تو وہاں جا کے انہوں نے کھانے پہ بلایا تھا کچھ جرنلسٹوں کو, تو میں بھی تھا. تو کھانا اس دن وہاں پہ ایوان صدر میں کچھ اچھا نہیں تھا, اچھا, یا مجھے پسند نہیں آیا. تو میں نے وہاں پہ ان کے ایک صاحب کو کہا, میں نے جو صدر کے بڑے قریب تھے, میں نے کہا ان سے ریکویسٹ کی. انہوں نے بتایا کہ صدر بڑے سادہ ہیں اور یہ ہے. میں نے کہا جناب یہ پاکستان کا ڈرائنگ روم ہے, یہ پورے پاکستان کا ڈرائنگ روم ہے ایوان صدر. جب یہاں پہ آئے کوئی بھی شخص تو اس کو احساس ہونا چاہیے کہ میں پاکستان کی سب سے بیسٹ جگہ پہ سب سے اچھی جگہ پہ آیا ہوں اور سب سے بڑے آدمی سے ملنے کے لیے آیا ہوں, بجائے اس کے کہ وہاں پہ یہ تاثر دیا جائے کہ جناب ہمارے ہاں تو کوئی بجلی نہیں ہے, گیس نہیں ہے, روٹی نہیں ہے, چائے نہیں ہے. تو دیکھیے صدر کی تعظیم اور تکریم دراصل پاکستان کے وفاق کی تعظیم اور تکریم ہے. مجھے لگتا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر صاحب نے اپنے اختیارات کی حدود کا درست اندازہ نہیں لگایا, جس کی وجہ سے انہوں نے صدر سے ملاقات سے انکار کیا ہے. یہی بات جو انہوں نے خط میں لکھی ہے وہ جا کے صدر کو بتاتے ہیں کہ جناب صدر یہ تحریری طور پہ میں آپ کی خدمت پہ پیش کر رہا ہوں, لیکن قانونی پوزیشن یہ ہے. ہاں, قانونی پوزیشن بتانا چاہیے تھے. اچھا حبیب صاحب, یہ جو ابھی قمر دلشاد صاحب بات کر رہے تھے کہ جس طرح سے وہ ڈیوائیڈ کر رہے تھے پروسیس کو, تو وہ کہہ رہے تھے مئی تک وہ تو الیکشنز کو جاتا دیکھ رہے ہیں. دیکھیے اگر آپ پروسیس کو اس طرح آگے بڑھاتے چلے جائیں تو پھر تو آپ مئی 2040 بھی کر سکتے ہیں. اچھا, بات یہ ہے کہ ہم نے پاکستان میں جو غلطی ہے وہ کر لی. پاکستان نے اپنے دستوری نظام کو کافی, جو کل آپ نے لفظ استعمال کیا تھا نا, مروڑ دیا ہے اور اتنا ٹیڑھا میڑا اور کر کے پچکا دیا ہے کہ اب اس کو سیدھا ہوتے ہوئے بہت ٹائم لگے گا. آپ دیکھیے کہ جب ہم نے 2 صوبوں میں الیکشن نہیں کروائے تو الیکشن کسی بھی دستور کا ایک بنیادی حکم ہوتا ہے. یعنی آپ باقی تمام احکامات آگے پیچھے ہو سکتے ہیں, ان کی تاریخیں بدل سکتے ہیں, کچھ ہو سکتے ہیں, کچھ نہیں ہو سکتے, لیکن الیکشن ایک ایسی چیز ہے جسے کہتے ہیں گرانڈ نارم, کہ اس کے بغیر دستور قائم ہی نہیں رہتا. مثال کے طور پہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ قمر دلشاد صاحب کہہ رہے تھے کہ اب سپریم کورٹ اس معاملے میں کچھ کر سکتی ہے, لیکن سپریم کورٹ نے تو پہلے بھی انتخابات کا کہا نا, 14 مئی کی ڈیٹ بھی دی, تو عمل تو تب بھی نہیں ہوا. تو دیکھیے اب جب آپ کی جو گرانڈ نارم ہے, جب وہ ایک دفعہ متاثر ہو جائے, پچک جائے, تو پھر وہ واپس اپنی جگہ پہ لاتے لاتے اس کو صدیاں گزرتی ہیں. بعض اوقات اگر بہت اچھے لوگ ہوں تو یعنی لوگ یکا یک ان کے دل میں دستور سے محبت پیدا ہو جائے تو شاید یہ دنوں کا یا سالوں کا کھیل ہو, لیکن اب ہم نے بہت کچھ جو ہے نا وہ بہا دیا ہے اپنا. اب اس کے بعد اب آپ کے دستور کا کوئی بھی ایکشن جو ہے وہ دراصل الیکشن سے تو کم ہے. اچھا, اب آپ نے کیا کیا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب اب چونکہ حلقہ بندیاں نہیں ہوئی تو لہٰذا الیکشن ملتوی. اچھا جی, ووٹر لسٹیں ٹھیک, اس میں یہ معمولی سی چیز رہ گئی ہے, اچھا جی الیکشن ملتوی. ابھی آپ کچھ عرصے بعد یہ بہانے سنیں گے چونکہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے, میں چھٹی پہ جانے والا ہوں, اس لیے بھی الیکشن ملتوی. اب اس میں سپریم کورٹ کی طرف دیکھنا لامحالہ ہم سب کو پڑے گا, لیکن سپریم کورٹ اپنے احکامات کہاں تک منواتی ہے, یہ ایک بہت ہی مشکل سوال ہے اس کا جواب دینا. ہماری سپریم کورٹ کا اب تک کا ریکارڈ یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے دستور کے اس بنیادی حکم کے حوالے سے فیصلہ دیا, اس کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا گیا اور توہین عدالت کا قانون کہیں نہیں جاگا. اور ہمارے منصفوں کے درمیان جتنے مناظراتی قسم کے اختلافات ہیں, ان کو طے کرنا اب ظاہر ہے موجودہ چیف جسٹس اور آئندہ چیف جسٹس کا کام ہے. موجودہ چیف جسٹس تو خیر آؤٹ گوئنگ ہے, آئندہ آنے والے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب دیکھتے ہیں کہ کیا وہ الیکشن کمیشن کو
اپنی ان کی کیا یہ رائے ہے کہ الیکشن کمیشن کو انڈیفینٹ پیریڈ آف ٹائم کے لیے الیکشن ملتوی کرنے کا میرا اختیار خیال ہے؟ ہے کہ ایسے نہیں. اگر آپ غیر جانبدار اور بے لاگ تجزیوں اور تبصروں میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں.